دھارے چلتے ہیں عطا کے وہی قطرہ تیرا تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشق اکبر رسالہ جو کہ سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند گوشوں پر مشتمل ہے، اس کے صفحہ نمبر 1 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ القول البدیع کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کرتے ہیں یعنی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سخیوں کی حکایات میں آج میں آپ کو عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی کچھ جھلکیاں پیش کروں گا۔ پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجیے۔ امیر اہل سنت نے عاشق اکبر رسالے میں صفحہ نمبر 16 پر لکھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ و تسلیم نے اپنی امت کے اغنیا کا مطلب ہے مالدار اور ارباب ثروت یعنی دولت مند، ان کو حکم دیا کہ وہ اللہ رب العباد عز و جل کے راستے میں جہاد کے لیے مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خورد و نوش یعنی کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے۔ محبوب رحمان شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا عز و جل میں اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت میں پیش کی، وہ صحابی ابن صحابی یعنی وہ صحابی، ان کے والد بھی صحابی، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے گھر کا سارا مال و متاع آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی مختار دو عالم کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار کے اس ایثار کو دیکھ کر استفسار فرمایا، کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ بصد
ادب و احترام عرض گزار ہوئے ان کے لیے یعنی گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. پتا کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے، بال بچوں کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں. کسی شاعر نے اس جذبہ جانثاری کو یوں نظم کیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شریف، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہ انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی تھے، بہت سخی تھے، اور غلاموں کو جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں سزا دیے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، تپتی ریت میں لٹائے جاتے تھے، کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے، آپ اپنے مال سے خریدتے تھے اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے تھے. ان میں سب سے مشہور اور نمایاں نام سبحان اللہ سچے عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. بہت اذیتیں دی گئی انہیں. صدیق اکبر نے 5 اوقیہ سونا یعنی گولڈ، 5 اوقیہ کتنا ہے؟ 32 تولے. 32 تولے سونے کے بدلے میں انہیں خریدا. فروخت کرنے والے نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم 1 اوقیہ سونے پر اڑ جاتے نا تو ہم اتنی قیمت میں فروخت کر دیتے. اب سنیں صدیق اکبر نے کیا فرمایا. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر ہاتھ کھینچنا کیا، ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے. فرمایا اگر تم 100 اوقیہ سونا مانگتے وہ بھی دے دیتا اور بلال کو ضرور خریدتا. کیا شان. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سارا مال، گھر کا سارا اثاثہ، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر پیش کر دیے تھے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوا سنیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں اس شان کے ساتھ حاضر ہیں، کمبل ہے اور دونوں پہلوؤں کو سینے پر ایک کانٹے وغیرہ کے ساتھ ملا رکھا ہے. جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تعالی کی طرف سے سلام پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ میں حضرت صدیق اکبر پر ایسا کمبل دیکھتا ہوں جسے کانٹے کے ذریعے جوڑ رکھا ہے. فرمایا انہوں نے اپنا مال فتح سے پہلے مجھ پر خرچ کر دیا ہے. انہوں نے عرض کی آپ انہیں میری طرف سے سلام ارشاد فرمائیں. کنہوں نے کہا؟ جبریل امین نے. اور فرمائیں کہ آپ کا رب آپ سے پوچھتا ہے کیا تم اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ راضی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا ابو بکر یہ جبریل ہیں جو اللہ کی طرف سے تمہیں سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم اس فقر کی حالت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض. یہ سن کر صدیق اکبر رونے لگے. عرض کی میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. کیا شان صدیق اکبر کی. بخاری شریف میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے تو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. جنت کے بہت دروازے ہیں، تو جو نماز والوں سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو جہاد والوں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو صدقہ والوں سے ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے والوں سے ہوگا وہ دروازہ ریان سے بلایا جائے گا. صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تو ضرورت نہیں کہ کوئی تمام دروازوں سے بلایا جائے،
مگر کیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے تم ان میں سے ہو۔ اب سنیں اس حدیث کی شرح۔ مفتی صاحب مرآت جلد 3 صفحہ 93-94 پر لکھتے ہیں بہت زیادہ خیرات کرنے والے کو ہر دروازے سے جانے کا حق ہو اظہار عزت کے لیے، یعنی جو شخص ساری عبادات میں اول نمبر ہوگا وہ ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، ہر طرف اس کے نام کی دھوم مچ جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی دھوم احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، ہاں قرآن میں بھی ہے۔ سنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے، نیک یعنی انعام، ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یہ آیت خزائن العرفان میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی کس وقت؟ جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ بہرحال صدقات کے، خیرات کے، سخاوت کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں، کیا کیا عرض کیے جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اللہ ہمیں توفیق دے اس کی راہ میں دیا ہوا مال جو اسی نے دیا ہے ہم خرچ کریں، اور سارا نہیں 2.5% تو دیں بھائی، اور جتنا زیادہ دیں گے تو ضائع تھوڑی ہوگا، اللہ عطا فرمائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور بڑھ کر ملے گا انشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ میں آپ کو کچھ شعبوں کا تعارف کرا دوں۔ 192 کم و بیش ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے، شعبے تو 92 پلس ہیں، 92 سے زیادہ ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع کی ایک مجلس دعوت اسلامی کے تحت ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماع کتنے ہوتے ہیں پاکستان میں بتاؤں آپ کو؟ تقریباً 553 اجتماع ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ اسلامی شرکت کرتے ہیں، 1 لاکھ سے زائد۔ تربیتی اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے ملک و بیرون ملک میں۔ اجتماعی اعتکاف اس کی مجلس بنی ہوئی ہے، کابینات سطح پر ذمہ داران ہیں الحمدللہ، اور صرف پاکستان میں یہ 83,722 اسلامی بھائیوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا پچھلے سال، اور 7,273 اسلامی بھائیوں نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا، نفلی معتکف اس کے علاوہ۔ اور اس بار اس رمضان میں 1435 میں انشاءاللہ 30 دن کا جو ہدف طے ہوا 129 مقامات، اور 10 دن کے 4100 مقامات کا ہدف طے ہوا ہے۔ اور جو پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جو اعتکاف ہوں گے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس میں سحری افطاری کی ترکیب ہوتی ہے، لنگر رضویہ کی ترکیب ہوتی ہے، خوش نصیب اسلامی بھائی روزہ داروں کو سحری کراتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، کیونکہ شہر ہی نہیں اطراف سے بھی لوگ آتے ہیں، دور دراز سے بھی آتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اعتکاف ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، جہاں پر امیر اہل سنت جلوہ فرما ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے ولی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جہاں شمع جلتی ہے پروانے تو پہنچ جاتے ہیں۔ تو باول مدینہ سے، ملک بھر سے اور دنیا کے مختلف ممالک سے اس سال بھی اسلامی بھائی آئیں گے انشاءاللہ، یورپ سے بھی آئیں گے انشاءاللہ، امریکہ سے بھی آئیں گے انشاءاللہ، ہند، بنگلہ دیش وغیرہ سے بھی آئیں گے۔ حج عمرہ کی مجلس بھی دعوت اسلامی کے تحت کام کر رہی ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ جو حج پر جاتے ہیں ان کی بہت ساروں کی تربیت نہیں ہوتی، بھئی مدینے جانا ہے تو اللہ کے بندے مدینے کے آداب بھی تو سیکھ، مکے میں حاضری دینی ہے اس کا ادب، طواف کرنا ہے، آتا ہے طواف کرنا، عمرہ کرتے ہیں بھئی کہاں سے عمرہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مناسک حج آتے ہیں، یہ سکھایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ اور امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین یہ بانٹی جاتی ہے، اس کا لنگر کیا جاتا ہے، تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ کتاب بھی بانٹی جاتی ہے۔ وی سی ڈیز بھی امیر اہل سنت کی نگرانی شورا کی، وہ بھی یہ اسلامی بھائی الحمدللہ بانٹتے ہیں۔ اور جو اسلامی بہنوں میں بھی یہ شعبہ قائم ہے،
حج و عمرہ کے پر جو اسلامی بہنیں جاتی ہیں ان کی تربیت اسلامی بہنیں کرتی ہیں، اور دعوت اسلامی کے تحت مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہے الحمدللہ، جس میں امیر اہل سنت عقائد کی اصلاح فرماتے ہیں، اعمال کی ترغیبات دلاتے ہیں، اور شریعت بھی بتاتے ہیں، طریقت بھی بتاتے ہیں، سیرت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، سائنسی باتیں بھی ہوتی ہیں، طبی باتیں بھی ہوتی ہیں، اخلاقی باتیں بھی ہوتی ہیں، اسلامی معلومات بھی دی جاتی ہیں، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، اور سبحان اللہ بہت ہی وہ پیارا مدنی ماحول ہوتا ہے جو دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور الحمدللہ کفار کی اسلام آوری کی خبریں بھی آتی ہیں، الحمدللہ بے نمازی نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ کال آتی ہے، امیر علیہ السلام ترغیب دلاتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ کال آتی ہے کہ میں نے چوری سے توبہ کی، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ شراب نوشی حرام، اسے توبہ کریں، ہمیں ایس ایم ایس کریں، تو ہاتھوں ہاتھ ایس ایم ایس آتا ہے کہ میں شراب نوشی سے توبہ کرتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر مدنی کام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں ہم کچھ نہ کچھ خرچ کریں حسب حیثیت جتنا اللہ نے دیا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہی قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ